جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 15 کی طرف۔ آج کا جو ہمارا لانگ کوسچن ہے اس میں ہم زر کا مفہوم دیکھیں گے، اور یہ آگے لانگ کوسچن ہے زر کے فرائض، یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس سے پہلے ہم زر کے مختلف میننگ دیکھتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ میننگز آف منی۔ معیشت دانوں نے اس کو کیسے کیسے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن اس میں سے بنتے ہیں، ایم سی کیو بھی اس میں سے بنتے ہیں جو اکثر پیپر میں آ جاتے ہیں۔ جی، میننگ آف منی۔ مختلف ماہرین نے زر کا مفہوم اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں نے زر کو خالصتاً قانونی رنگ میں لیا ہے۔ ان کے مطابق منی از what the law says it is۔ جب قانون کسی شے کی پشت پناہی کرے، پشت پناہی کا مطلب ہوتا ہے جب اس چیز کی فیور کرتا ہے۔ قانون یعنی کہ کسی چیز کے پیچھے جب آ جاتا ہے تو اسے قبولیت عامہ حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ فرض کریں روڈ پہ جا رہے ہیں تو جو اشارے لگے ہوتے ہیں یہ قبولیت عامہ ہے۔ قبولیت کا مطلب ہوتا ہے جو چیز لوگوں میں مقبول ہو جاتی ہے، یعنی کہ مشہور ہو جاتی ہے۔ عامہ کا مطلب ہے وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ریڈ لائٹ پہ ہم نے رک جانا ہے اور گرین لائٹ پہ ہم نے چل پڑنا ہے، تو ان اشاروں کو قانون کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک قانون کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قانون کو جب توڑا جاتا ہے تو پھر اس کا فائن بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر سزا یا جرمانہ حکومت کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ زر بھی ایک قانون کے تحت جاری کیا جاتا ہے، اور اس قانون کے تحت جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اس زر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا وہ قانونی طور پر مجرم ہوتا ہے۔ یہ آگے آپ پڑھیں گے بھی، یہ لفظ آئے گا، ریپیٹ بھی ہوگا یہ لفظ آگے۔ تاہم یہ قانونی تعریفیں معاشی تجزیہ کے لیے تسلی بخش نہیں ہیں۔ بعض ماہرین نے زر کی تعریف اس کے فرائض کے پیش نظر کی ہے۔ مثلاً پروفیسر واکر نے کیا کہا ہے جی؟ اب پروفیسر واکر نے کیا تعریف کی ہے، یہ 2 نمبر کی پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے۔ ہر چیز جو زر کے فرائض سر انجام دے زر کہلاتی ہے۔ منی از وٹ منی ڈز۔ زر کی بہتر اور جامع تعریف پروفیسر کرافٹر نے کی ہے۔ یہ پروفیسر کرافٹر کی تعریف بہت دفعہ پیپر میں آئی ہوئی ہے۔ زر وہ چیز ہے جسے اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت سے، اب اس میں کچھ چیزیں آئیں گی یہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اعلیٰ مبادلہ۔ مبادلہ مطلب ہوتا ہے ایک چیز دے کر ایک چیز لینا، اس کو ہم ایکسچینج کہتے ہیں، مبادلہ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم پیسے دیتے ہیں اس کے بدلے میں چیز خرید لیتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ مبادلہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو 5000 کا نوٹ ہے یہ اعلیٰ مبادلہ ہے، یعنی ہم اس کی مدد سے چیزوں کو خرید سکتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہہ رہا ہے وہ؟ حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو۔ دوسری چیز آگی زر کے اندر کیا ہوتی ہے جی؟ قبولیت عامہ۔ جو بھی چیز نوٹ جو ہے وہ مرکزی بینک جاری کرتا ہے اسے قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے۔ اب 5000 کا نوٹ پورے پاکستان میں مقبول ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیمائش قدر۔ پیمائش قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسوں سے کتنی چیزیں آ سکتی ہیں۔ 5000 سے جو ہے وہ کتنا فرنیچر خریدا جا سکتا ہے، 500 کے نوٹ سے کتنا فروٹ خریدا جا سکتا ہے۔ اور ذخیرہ قدر کا کام بھی دے۔ ذخیرہ قدر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذخیرہ قدر سے مراد ہوتا ہے کہ زر کو ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا زر، اچھے زر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ 1000 کا نوٹ جتنی دیر مرضی آپ اس کو سیف میں یا الماری میں جہاں مرضی رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوتا۔ پروفیسر کرافٹر نے زر کی تعریف آگے کرتے ہوئے آگے چل کر لکھتے ہیں، سونے اور چاندی سے لے کر کاغذ کے حقیر پرزوں تک اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے قلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش تک زر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب کچھ الفاظ ہیں، اس نے کچھ چیزوں سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہاں سونے اور چاندی سے مراد کیا ہے جی؟ وہ دھاتی زر ہے، یعنی کہ سکے وغیرہ ہو گئے۔ جبکہ کاغذ کے حقیر پرزوں سے کیا مراد ہے جی؟ اس کو وہ کاغذی زر کہتا ہے، یعنی کہ جو زر نوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور بینکوں کی کتابوں میں کلرکوں کے قلم سے گھسیٹے ہوئے نقوش کو اعتباری زر کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی یہ تعریف ترقی یافتہ ممالک کے حالات پر تو فٹ آتی ہے،
کیونکہ وہاں پر اعتباری زر کا لین دین بلا حل و حجت ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر کسی روک ٹوک کے ہوتا ہے۔ لیکن پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک میں جہاں نہ تو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں بینکوں کی سہولت وافر مقدار میں میسر ہوتی ہے، وہاں زر اعتبار کی معرفت لین دین محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھی ملک میں جو ہے وہ، کیونکہ ہم ترقی پذیر ملک میں ممالک کی لسٹ میں آتے ہیں، تو یہاں پر بھی اعتباری زر کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ گاؤں وغیرہ پر چلے جائیں یا پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو اعتباری زر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ چلیں، پروفیسر ایلے کے مطابق ہر وہ شے جو بغیر کسی رکاوٹ کے اعلیٰ مبادلہ کے طور پر لوگوں میں گردش کرے اور قرضوں کی ادائیگی کا معیار ہو، زر کہلاتی ہے۔ فشر کی ڈیفینیشن بھی کئی دفعہ پیپر میں آئی ہوئی ہے۔ زر سے مراد اشیاء و خدمات کے عوض ادائیگی کرنے اور قرضوں کی واپسی کے لیے کوئی عمومی طور پر قابل قبول ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے چیزیں وغیرہ خریدنی ہے، کوئی ایسی اتھینٹک چیز ہو جس کو دیں اور آپ اس کے بدلے میں چیزیں حاصل کر لیں۔ پروفیسر مائرز نے کیا ڈیفینیشن کی ہے جی؟ زر وہ چیز ہے جو قرضوں کے لین دین میں وسیع طور پر قبول کی جاتی ہے۔ چلیں، ان تعریفوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زر بننے کے لیے کسی چیز میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو زر بننے جا رہی ہے دو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ کہ وہ بطور اعلیٰ مبادلہ، یعنی کہ اس کو دیں اور چیزیں لے لیں، اس کے کام کرے، اور لوگ اسے بلا روک ٹوک قبول کر لیں، جسے ذخیرہ بھی کیا جا سکے، ساتھ ساتھ پیمائشی قدر کا کام بھی دے۔ چلیں، یہ اب اس کی جو ہے پوائنٹ نمبر 1 اور 2 اس کی ڈیٹیل اس نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کر لینا ہے۔ یہ چیز پیپر میں نہیں آئے گی لیکن اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اب نیچے آ جائیں۔ زر کے فرائض، فنکشنز آف منی، یعنی ایک اچھے زر کے اندر کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں۔ اس سوال کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے زر کی تعریف لکھنی ہے۔ زر کی تعریف، اور تعریف آپ نے کون سی لکھنی ہے؟ یہ پروفیسر کراؤتھر کی لکھنی ہے۔ یہ جو اس نے انورٹڈ کوماز میں پہلی ڈیفینیشن کراؤتھر کی دی ہوئی ہے۔ زر وہ چیز ہے جسے اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو اور ساتھ ہی پیمائشی قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ یہ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے، ہیڈنگ دینی ہے آپ نے زر کے فرائض، پھر نیچے آپ لکھیں گے موجودہ دور میں زر مندرجہ ذیل فرائض سر انجام دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اوپر پڑھ کے بھی آئے ہیں ابھی، اعلیٰ مبادلہ۔ زر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ بطور ایک اعلیٰ مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرے، یعنی اشیاء و خدمات کے تبادلے کے بطور ایک واسطے کا کام کرے اور لوگ اسے لین دین کے لیے قبول کر لیں۔ آج کے زمانے میں دنیا بھر کی اشیاء و خدمات زر کی مدد سے خریدی جا رہی ہیں۔ ہر قسم کا لین دین جو ہے وہ اس کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اس نے براہ راست تبادلہ کا بتایا ہوا ہے، جس کی خامی یہ تھی کیونکہ ضرورت کی اشیاء ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھی، لیکن زر نے اس کو کیا کر دیا ہے، اس مشکل کو دور کر دیا ہے۔ لوگ زر کو بلا روک ٹوک استعمال کرتے ہیں اور اشیاء خدمات کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اوکے، مشترک معیار قدر، کامن میئر آف ویلیوز۔ زر کا دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ بطور معیار قدر کے بھی کام کرتا ہے، یعنی دوسری چیزوں کی قدر کا اندازہ زر کے معیار پر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مشترک معیار قدر سے کیا مراد ہے جی؟ اگر آم 40 روپے فی کلو گرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کلو گرام آم کی قدر 40 روپے کے برابر ہے۔ ایک کرسی کی قیمت فرض کریں اگر 5000 روپے ہے تو اس کرسی کی قدر جو ہے وہ 5000 روپیوں کی برابر ہوگی، یعنی ہمیں اس کے اوپر 5000 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ جبکہ براہ راست تبادلہ میں ایک بڑی دقت یہ تھی کہ کوئی مشترک معیار قدر نہ تھا۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جو چیز وہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سستی بھی ہو سکتی ہے، جو چیز دے رہے ہیں وہ مہنگی بھی ہو سکتی ہے، یا جو چیز وہ لے رہے ہیں وہ مہنگی ہے، جو چیز دے رہے ہیں دوسرے کو وہ سستی ہے۔ لیکن زر نے اس مشکل کو دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر شے کی قدر کی پیمائش کے لیے بطور ایک پیمانہ کے کام کرتا ہے، اور ہر چیز کی قدر و مالی زر کی قوت خرید کے مطابق متعین ہوتی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اسٹور آف ویلیو، ہم زر کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ زر کا تیسرا اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ ذخیرہ قدر کے کام بھی کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کی قدر و مالت کا ذخیرہ زر کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زر گلنے سڑنے والی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے، بلکہ یہ نوٹوں پہ یا دھاتی سکوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ان کو آپ جتنی دیر مرضی رکھے رہیں یہ خراب نہیں ہوتے۔
موجودہ دور میں زر نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، لوگوں نے زرعی اجناس کو جو ہے وہ زر کے طور پہ آزمایا، ٹھیک ہے، کھالوں کو آزمایا، پھلوں کو آزمایا، سبزیوں کو آزمایا، لیکن وہ ساری کی ساری خراب ہونے والی تھی۔ اب ہم جو ہے وہ بلا جھجک زر کو جمع کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں۔ ہنگامی حالات میں بچوں کی شادی بیاہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ وغیرہ پہ جو ہم نے رقم بچا کر رکھتے ہیں، جس سے ہمارا بچوں کا یا گھر کے افراد کا مستقبل سیکیور ہو جاتا ہے۔ جی، آئندہ ادائیگیوں کا معیار، اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹس۔ زر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آئندہ ادائیگیوں کے معیار کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ لوگ اسے ادھار لین دین کے لیے بھی قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل نقد جو ہے وہ بزنس یا تجارت کم ہی ہوتی ہے، زیادہ تر بڑے پیمانے پر جو بزنس ہو رہا ہے وہ ادھار لین دین میں ہی ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کروڑوں روپے کی جس نے کوئی جو ہے وہ ادائیگیاں کرنی ہے، اربوں روپے میں کرنی ہے، تو وہ ادھار لین دین میں ہوتا ہے سارا کچھ۔ مثلاً کوئی آدمی بھی کرنسی نوٹوں کو لینے سے انکار نہیں کرتا، اس کے نوٹ نئے تھے یہ پرانے ہیں، یا اس کے نوٹ 100 کے تھے اور یہ 50 والے نہیں لے گا، بلکہ صرف رقم کو گن لیتے ہیں اور رقم کی کیا ہو جاتی ہے، ادائیگی ہو جاتی ہے۔ براہ راست تبادلہ میں ادھار لین دین میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، زر نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اوکے، انتقال قدر کا ذریعہ، موڈ آف ویلیو ٹرانسفر۔ ہم نے جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے تو نہیں لے کے جا سکتے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک بندے سے دوسرے بندے کے نام پہ منتقل کر دیا جائے۔ پہلے براہ راست تبادلہ میں یہ بڑی پرابلم ہوتی تھی، لیکن اب زر نے اس مشکل کو دور کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کا مکان ہے، وہ اس کو 2 کروڑ کا بیچنا چاہ رہا ہے، اس کے کاغذات بنیں گے، اس کے اوپر سائن ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کر دے گا، تو وہ اس طرح سے اس کی قدر کا جو انتقال ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف ہو جائے گا، اور اس کے بدلے زر حاصل کرتے ہیں، اور زر کی بدولت دوسری جگہ وہ اپنی مرضی کی شے، مکان یا کوئی اور جائیداد وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح سے جائیداد کی منتقلی بھی زر کی بدولت آسان ہو گئی ہے، جبکہ زر کی غیر موجودگی میں ایسا ناممکن تھا۔ اوکے، نمبر 6، سرکاری ادائیگیوں کا ذریعہ۔ حکومت کی تمام ادائیگیاں اور وصولیاں بھی زر کی بدولت ہی ہوتی ہیں۔ کسی نے ٹیکس جمع کروانا ہے، کسٹم ڈیوٹی دینی ہے، ایکسائز ڈیوٹی دینی ہے، انکم ٹیکس دینا ہے، پراپرٹی پہ ٹیکس دینا ہے، یہ سب کچھ زر کی صورت میں بینکوں میں جمع ہوتا ہے۔ حکومت بھی ہم لوگوں کو جو ادائیگیاں کرتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے، پینشن وغیرہ دیتی ہے، وظیفے دیتی ہے، تو یہ سب کچھ بھی روپے پیسوں کی یعنی کہ زر کی صورت میں ہوتا ہے۔ جی، حساب کی اکائی، روزمرہ کے حساب کتاب کے لیے بھی زر کو استعمال کرتے ہیں۔ زر کی مدد سے اشیاء کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ کسی شخص کی آمدنی کا تعین بھی ہم زر کی مدد سے ہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کی آمدنی 10,000 ہے، اس کی 1 لاکھ ہے، اس کی 2 لاکھ ہے، تو جس چیز کو بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، اس کو ہم زر کی مدد سے ہی دیکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں جتنا استعمال جو ہے، مطلب کہ مشاہدہ یہ زر کا ہوتا ہے نا، اتنی بات کم ہی کسی اور چیز پر ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج اتنے کی سبزی آئی ہے، آج اتنے کا پھل آیا ہے، ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ اتنے کی برف آئی ہے، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو اتنے کے میں نے کپڑے خریدے ہیں۔ تو روزمرہ معاملات میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں زر کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر ہمارے پاس سونا چاندی یا کوئی بانڈ وغیرہ اور دھات ہوگی تو اس کی مدد سے اتنی جلدی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، یہ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ زر نقد اگر ہو نا تو اس سے ہم جو چاہے چیز خرید سکتے ہیں۔ اب کسی شخص کے پاس سونا چاندی یا بانڈز وغیرہ پڑے ہیں، اس نے اگر 5 لاکھ کی چیزیں خریدی ہیں، وہ جاتا ہے اس بندے کے پاس کہ مجھ سے آپ سونا چاندی لے لیں اور مجھے یہ چیزیں دے دیں، وہ بندہ پہلے چیزیں دینے سے سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سونا اور چاندی خالص بھی ہیں کہ نہیں، ان کے اندر کہیں کھوٹ تو نہیں ملا ہوا، تو اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر کے پھر ہی وہ دے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ نقد کی صورت میں ہے، اس کا فوراً ہی لین دین ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہاں پہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ کوئی اور چیز اتنی جلدی جو ہے وہ خرید و فروخت میں نہیں کر سکتی جتنا نقد رقم جو ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس دھات ہوگی تو لوگ پھر جو ہے وہ لئی تو لال سے کام لیتے ہیں، مطلب کہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چیز ٹھیک ہوگی کہ نہیں، اور ایسی اشیاء کو زر نقد میں بدلنے میں کچھ وقت بھی درکار ہوتا ہے۔ ساکھ کا ضامن، ساکھ مطلب کہ گارنٹر آف سوورینٹی۔ کینز کے مطابق
کینز بہت بڑا معیشت دان تھا، اس نے یہ اس کلی معاشیات کو متعارف کروایا تھا، ہم نے شروع والے چیپٹر میں پڑھا بھی تھا۔ زر نقل لوگوں کی ذاتی شہرت اور ساکھ کا بھی یعنی عزت و وقار کا بھی جو ہے وہ ضامن بنتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زیادہ دولت ہے معاشرے میں اس کی عزت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے برعکس جس کے پاس دولت نہ وہ معاشرے میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو کہ ایک امیر آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک نئی بات یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے، اس طرح سے آج کل بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے کسی شخص کی مالی ساکھ کو مد نظر رکھ کر کروڑوں روپے کی قرضے بھی جاری کرتے ہیں۔ مالی ساکھ سے کیا مراد ہے؟ اگر بینک کو پتہ ہوگا کہ اس نے مجھے قرضہ واپس کر دینا ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو قرضے جاری کرتے ہیں، ادروائز وہ اس کو قرضے جاری نہیں کریں گے۔ معاشی حیثیت کا اندازہ، میئر آف اکنامک کنڈیشن۔ معاشی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ ملک غریب ہے یا امیر ہے۔ زر کی اکائی ملک کی معاشی حالت کا بھی اظہار کرتی ہے، مثلا قومی آمدنی، فیکس آمدنی، افراط زر، تفریط زر، مختلف منصوبوں کی نسبتی لاگت کا تخمینہ، یعنی لاگت مطلب کہ منصوبوں پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے، خرید و فروخت کے سلسلہ میں انتخاب کی آزادی، عاملین کے معاوضوں کا اندازہ یعنی زمین، محنت، سرمایہ تنظیم کو جو آپ پیسے دے رہے ہیں، خسارے کی سرمایہ کاری، نیز قرضوں کے حصول کا ذریعہ، یہ سب کچھ زر کی اکائی ہی ہوتی ہے۔ اور تمام عوامل کسی ملک کی معاشی حیثیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب وہ اس نے تھوڑا سا ایک شعر بنا دیا ہے اس نے زر کی تعریف کو نا، یا زر کے فرائض کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ زر کے فرائض کے متعلق ایک معیشت دان نے اس طرح سے کہا ہے، منی از اے میٹر آف فنکشنز فور، یعنی کہ 4 فرائض جو ہے وہ انجام دیتا ہے زر، اس کے اندر 4 فنکشنز ہوتے ہیں۔ میڈیم مبادلہ، ٹھیک ہے، میئر پیمائشی قدر، اسٹینڈرڈ ایک معیار، اور سٹور ذخیرہ۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا جو ہے وہ کوسچن اینڈ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ آگے لکھا ہوا ہے عمدہ زر کے اوصاف، یہ اس چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو پھر آگے ڈسکس کریں گے۔